امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم اور خصوصی فضل ہوا کہ اسے قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی آسمانی شریعتیں تھیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب تھے، کسی مذہب والے کو، کسی آسمانی شریعت والے کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک جانور کو ذبح کر کے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا، اگر آسمان دنیا سے آنے والی آگ اس قربانی کو اچک لیتی، اسے کھا لیتی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی، صدقہ قبول ہو گیا، نذر و منت قبول ہو گئی۔ اور اگر آسمان دنیا سے آنے والی آگ اس صدقے کو نہ کھاتی، اس صدقے کو نہ اچکتی، تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مردود ہے، نہ یہ قابل قبول ہے، نہ ہی قابل استعمال ہے، اور نہ ہی اسے کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے رب کے کیا ہی کہنے ہیں اور میرے رب کی کیا ہی کرم نوازی ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتی ہے، اہل و عیال بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار اور دوست اور احباب کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس کا اجر و ثواب بھی قربانی والے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان عظیم ہے۔